ہو ایجاد ہو، اس کے ارادے کا نام ہی ایجاد ہے۔ ارادہ تو ہو فعل ہو، اس کا ارادہ اس کا فعل ہے۔ اب اللہ نے اس روح کو جو امری بنایا، نام امری رکھا، امر رکھا، لیکن کن کہا نہیں۔ یہ میرے ارادے سے بنے ہیں، کن کہنے سے نہیں بنے ہیں۔ اب جو کچھ بنے گا کن یہ کہیں گے۔ اچھا آگے کون کون کہیں گے؟ آپ کہیں گے؟ یار آپ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بات ہی نہیں ہوئی، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ کون کہیں گے؟ کون؟ فرشتے کہیں گے۔ فرشتے تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، انبیاء ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ اب جو عرش ہو یہ سب کچھ بنیں گے، ابھی بنیں گے، کون بنائے گا؟ اس ذہن تیار رکھے نا، آج اس طرح بیان کرنا ہے 10 دن یار۔ کون بنائے گا؟ اللہ اللہم صلی محمد یہ کون ہے؟ ہمارا امر ہے۔ ان کا نام ہم نے روح امری رکھا۔ کسی نبی کو یہ نہیں ملی روح، کسی رسول کے لیے روح نہیں ہے، ان کا نام ہے روح القدس۔ یہ تھوڑا سا ہو جائے، انبیاء کو جو ملتی ہے اس کا نام ہے روح القدس جزئی۔ ان کو یہ جو روح ملی ہے شاہ جی، روح یہ روح ہے روح القدس کلی۔ دوسرا نام ہے روح امری، تیسرا نام ہے روح ختمی، ختم نبوت والی روح۔ نبی کے لیے تو ختم نبوت نہیں، تو سرکار کے لیے ہے۔ تو یہ روح کون سی ہے؟ روح ختمی۔ چوتھا نام ہے روح مسدد، پانچواں نام ہے روح مؤید۔ سبحان اللہ۔ یہ جو روح ہے، روح اس پہ روز بحث کریں گے، روز اسی روح پر۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ روح مبدأ ارواح ہے۔ مبدأ کے معنی کوئی بھی روح بنے گی تو مرکز یہ ہوگا۔ شاہ جی آپ مجھے جملہ کہنے دیں، بالکل ذہن میں آ گیا۔ اب جو بھی کوئی روح بنے گی مرکز یہ ہوں گے، تو پھر نتیجہ ہے روح ایمان تب ہوگی جب علی ولی اللہ اب 14 کو نہ مانیں، روح کی مبدا تو یہ ہے۔ روح ایمان کی مبدا کون ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ محمد و آل محمد۔ شاہ جی محمد و آل محمد ہے مبدأ ارواح۔ اب اگر روح ایمان پیدا ہوتی ہے تو کن کے سبب سے پیدا ہوگی؟ ان کی۔ اب دنیا مجھے بتائے، ان کو مان کے جو مومن نہیں بن سکتا، جنتی کیسے بن سکتا؟ ان کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے مبدأ ارواح۔ تھوڑی سی میرے ساتھ توجہ، یعنی جو بھی روح بنے گی، ابھی ارواح کی طرف پھر جائیں گے کہ روح کی کتنی کی کیا کچھ ہے۔ روح مبدأ ارواح ہے۔ دوسرے یہ ہے یہی روح عالمین کی ارواح کی ام الارواح ہے۔ ام کے معنی کیا ہوتی ہے؟ ماں۔ دیکھیں پیدائش کا تصور تو ماں کے حوالے سے ہوتا ہے، خالق نے ان کو ماں کہہ کے کائنات کی ہر شے انہی کے ذریعے وجود میں آئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ مبدأ ام الارواح۔ ام الارواح۔ اب آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ ام الارواح کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو روح ہے یہ
حیات جمیع الارواح والانوار، جتنی روحیں عالمین کی ہیں ان کی کل حیات کا مرکز یہ روح ہے۔ اچھا، اللہ نے جو روح دی ہے اس میں حیات ہے؟ فرمائیں حیات ہے یا نہیں دی ہوگی؟ ان کو جو روح دی ہے، اس روح کے کمالات پیدا ہوتے ہی بالفعل، بالکل ہمارے کمالات ادھر نہیں جاتے، ان کے کمالات بالفعل، یہ صرف روح ہیں، روح۔ خدا جانے وہ روح کیا ہوگی، پھر بعد میں یہ امر ہے، اللہ جانے امر کیا ہوتا ہے بعد میں سمجھائیں گے۔ امر، یہ امر ہے، یہ روح ہے، مگر ہر کمال ان میں اللہ کا موجود۔ خصوصاً میری طرف دیکھیں، اگر میں دوسرا جملہ کہوں خدا کے لیے سمجھنا ہے، خصوصاً اس روح کے حوالے سے جتنی صفات ثبوتیہ ہیں ان کا یہ روح مظہر ہوگی۔ اللہ کی صفات ثبوتیہ کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بنائی ہے نا آپ نے صفات ثبوتیہ، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سب سے پہلی صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ حیات۔ اللہ حی ہے، اے اللہ کیسی ہے حیات تیری؟ غور نہیں فرما رہے؟ بہت حیات کو تو نے پیدا کیا ہے، آل محمد اس سے بھی پہلے زندہ ہے، صحیح، اس سے پہلے زندہ ہیں یا نہیں؟ جب پہلے زندہ ہیں تو اب ان کی حیات کہاں سے مستعار ہے؟ کس نے حیات دی ہے؟ کون دے گا حیات؟ حیات تو پیدا بھی ہوئی نہیں، پھر کس نے حیات دی؟ پھر آپ سوال میں کروں گا وہ کس کی حیات ہوگی؟ حیات تو ان کو ملے گی، اصل میں حیات کس کی ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے ان کا حی ہونا، ان کی حیات کا ہونا اس کی دلیل ہے۔ حیات ان کی ہوگی، شاہ جی ان کی حیات ہوگی۔ فرمایا آل محمد کی حیات کیسی ہے؟ جب اللہ کی حیات یہ رکھتے ہیں تو اللہ کی حیات میں موت کہاں ہے؟ فنا کہاں ہے؟ ہلاکت کہاں ہے؟ یار کیا سمجھا آپ نے؟ آل محمد ہم جیسے ہیں کیا؟ ہم جیسے ہیں؟ معاذ اللہ۔ یہ جب حیات الہی رکھتے ہیں، حیات الہی، تو یہ تو حیات الہی کا مظہر ہے، تو ان میں حیات کون سی ہوگی؟ پھر ان کو نیند آتی ہے؟ پانی آئے نہ آئے پھر اللہ تاخذ سنۃ ولا نوم کہے نا کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اب میں جملہ کہوں، وہ ذات میں ہو کے دنیا سے باخبر ہے، یہ وجود میں ہو کے دنیا میں باخبر ہے۔ کوئی لمحہ ان کے لیے غفلت کا نہیں۔ شاہ جی یہ غافل نہیں، اگر یہ غافل یہ ہو جائیں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو بعد میں ہے، اللہ کے انتخاب کا کیا بنے گا؟ ایسے کو انتخاب کیا جو غافل ہو گئے، جتنا خود غافل ہو جائے گا۔ ان کو بنایا، ان کو۔ اب یہ جو روح دی ہے، روح، جتنے صفات ثبوتیہ کے کمال ہیں ان میں ہوں گے یا نہیں؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ حیات کے بعد کیا ہے؟ علم۔ علم ان کے پاس کون سا علم ہوگا؟ الف انار بے بکری والا ہوگا، بے بلی والا ہوگا؟ یارا کہاں بیٹھی ہے دنیا؟ ان کے پاس کون سا علم ہوگا؟ ان کے پاس قدرت کون سی ہوگی؟ اب میں تیسرا، چوتھا ہے ارادہ۔ ان کا ارادہ کیا ہوگا؟ ان کا ارادہ کیا ہوگا؟ ارادت اللہ ہے یا نہیں؟
اللہ کا ارادہ کون ہے؟ جی ہمیں کیا خبر اس نے ارادہ کیا ہے یا نہیں؟ اگر ارادہ عین ذات ہے تو اس کا ارادہ فقط ایک مرتبہ ہوگا. اگر روز روز ارادے ہو رہے ہیں تو وہ آل محمد کے ارادے ہیں. اللہ کا ارادہ ایک تھا جو ان کو بنا کے ارادہ کر لیا. اور ہی نہیں فرما رہے. اللہ کا ارادہ کتنا ہے؟ عین ذات ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایک ہے، ایک ہوگا. وہ ایک کون سا ارادہ ہے؟ صرف. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہہ دوں، بوجھ ہو تو مجھے معاف کر دیجئے. اب جب ان کے ارادے میں ہر شے کا ارادہ ہے، جب یہ چاہیں گے تب موت آئے گی. اور نہیں فرما رہے. اب کسی کو حیات دیں گے تو یہ دیں گے، اولاد دیں گے تو یہ دیں گے، صحت دیں گے تو یہ دیں گے، رزق دیں گے تو یہ دیں گے. بے شک رزاق وہی ہے، خالق وہی ہے. یہ نظام کون چلا؟ اچھا نہیں لگا میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے. اللہ متکلم ہے. متکلم کس میں آتا ہے؟ متکلم کلام کرنے والا. صفات ثبوتیہ ہے یا نہیں؟ تو پھر متکلم کون ہوگا؟ ذرا کرے نا کلام، میں دیکھوں کیسے کرتا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا یقول لا بلفظ، کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. جب تک لفظیں نہ ہوں کلام بنتا نہیں. جب تک لفظیں نہ ہوں کلام نہیں بنتا. معلوم ہو جناب موسیٰ کلیم ہے، 14 کلام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اچھا صادق ہے یا نہیں ہے؟ اوئے اوئے اوئے. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ وہ صادق ہے. کون ثبوت دے گا؟ ہم جو صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ جانے کتنے شادی پتہ نہیں کتنے ذرا ملائیں تو ایک دن میں کتنے بن جائیں گے. سالوں کے بنائیں تو 70 سال کے بنائیں تو پھر جھوٹ ہی جھوٹ. لہذا اللہ نے انہی کی بحاف میں مباہلہ کیا تاکہ جھوٹوں میں لعنت ہو، پتہ لگے سچے کون ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں سے کوئی کنفیوژن ہو مجھے بتاتے جائیں خدا کے لیے. جب صفات ثبوتیہ کا ثبوت یہ دیں گے تو صفات سلبیہ کا ثبوت کون دیں گے؟ شاہ جی کون دیں گے مجھے فرمائیں. اللہ مرکب نہیں ہے، کون ثبوت دیں گے؟ جو ہم 6 روٹیاں کھاتے ہیں روز ہم دیں گے. کون دے گا ثبوت ان کا کہ وہ مرکب نہیں ہے؟ دنیا سمجھے، خدا کے لیے سمجھے. اللہ مرکب نہیں ہے. دلیل دینا آل محمد کی. اس لیے اللہ نے ان کا یہ جو روح بنائی ہے یہ مجرد بسیط ہے. یہاں ترکیب کا تصور ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں یارا؟ جس کے بنائے ہوئے میں ترکیب نہیں ہے، بنانے والا مرکب کب ہوگا؟ ان کا نور کیا ہے؟ ذرا تجزیہ کریں. ہو سکتا ہے نور کا تجزیہ؟ یارا میری روح کیا ہے؟ اس تجزیہ کریں. یہ میری روح انسانی روح ہے. تجزیہ کریں نا، مجھے بتائیں کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی بتائیں. وہ دیکھے بھی گئے تھے، شیشوں میں بھی رکھے گئے تھے. وہ شیشہ ٹوٹا تھا بہرحال موت کے وقت. لیکن وہ روح کیا ہے؟
جب ہماری روح کی انالیسس نہیں ہو سکتی، تجزیہ نہیں ہو سکتا، پھر آل محمد کی روح ہماری جیسی ہے؟ وہ تو خالق نے وحی کی ہے روح کی، ان میں ترکیب نہیں ہے۔